على آلائه حمدا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر في القلب استكبارا ونفورا ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلوة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے نعمتوں کو اپنے بندوں کے لیے بہا دیا جس کا کوئی انتہا نہیں۔ وَنَذْكُرُهُ ذِكْرًا لَا يُغَادِرُ فِي الْقَلْبِ اسْتِكْبَارًا وَنُفُورًا، جس پر بندے پر لازم ہے کہ بندہ اپنے دل سے جان سے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا رہے۔ وَنَشْكُرُهُ إِذْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْوَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، بالخصوص اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات ایک موسم کو بندوں کے حالات کے مطابق کیسے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسم کی چیزوں کو بندوں کے حالات کے مطابق بنا دیا۔ سردی کو سردی کے زمانے میں، گرمی کو گرمی کے زمانے میں، اسی کے مناسبت کے اللہ تعالیٰ دن رات کو پیدا فرما دیا، اور دن رات اللہ کے حکم سے یہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ دن آتا ہے، رات جاتی ہے، دن رات کے چکر میں بندوں کے حالات کو درست فرما دیا۔ یہ تبدیلی حالت، کبھی یہ موسم کبھی یہ موسم، یہ تبدیلی حالت بندوں کو تبصرہ کے لیے، نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہے۔ کیا بندہ دیکھے دنیا کی کوئی حالت ایک ہی حالت پر رہنے والی نہیں۔ جس حالت پر بندہ ہے اس حالت پر ابھی تو ہے، کل کیا ہوگا اس کو کچھ پتہ نہیں۔ لا تدری فی ماذا تکسب غدا، وہ بندہ یا خدا تو کل کیا کام کرے گا تجھے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر جو فرما دیا وہ تو کرے گا، مگر تم کو تو پتہ نہیں۔ تم کو اس کے سلسلے میں عاجز، کمزور، نادان، جاہل قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے حالات کے مناسب حالات پیدا فرما دیا۔ اس پر اللہ کا شکر کرو کہ تم کو جس چیز کا علم نہیں وہ چیز بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے موضوع بنا دیا، مناسب کر دیا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان حالات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی ایک صورت بتا دیا، جتنے زیادہ ہو سکے نوافلات میں، نیک کاموں میں انسان لگا رہے، کچھ بھی نہیں گھروں میں نفل نماز پڑھتا رہے۔ بار بار بتایا گھروں میں ایک خاص جگہ متعین کرنا چاہیے، نہ کہ عام رہے کہ جس کے اندر خاص جگہ میں وہ نماز پڑھتا ہو۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن وہ جگہ آپ کے لیے گواہی دینے والی بنے گی۔ جگہ متعین کرنے سے فائدہ یہ ہوگا دنیاوی طور پر بچے اس کو کچرا سے، ناپاکی سے ملوث نہیں کرے گا، محفوظ رہے گا۔ دوسرے کہ وہ جگہ آپ کے لیے قیامت میں گواہی دے گی کہ اللہ کا فلاں بندہ، اے اللہ میری پشت پر یہ عبادت، یہ دعائی، یہ تلاوت، یہ ذکر کرتا تھا۔ دیکھو، اور اس کی وجہ سے
آپ کے کام بن جائے گا آخرت میں، جب اللہ کے بے زبان مخلوق زمین آپ کے نیکی پر، آپ کے اچھی صفات پر، اچھے اخلاق پر، اللہ کے عبادت پر گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ ایک آدمی تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، جب چاہے نفل پڑھتا، جب چاہے نہیں پڑھتا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کی طرح نہ بنو، کبھی پڑھو کبھی نہ پڑھو، ایسا نہ کرو، بلکہ جو نیک کام مختصر سا کیوں نہ ہو تم نے پکڑ لیا اور کرنا شروع کر دیا تو اسی کو اپنے عادت بنا لو۔ نیک کام چھوٹا ہو موٹا ہو، جو آپ نے شروع کر دیا اس کو نمٹاتے رہو، ایسے نہیں کبھی کیا کبھی نہ کیا، اس لیے اس سے آپ کی عادت نہیں بنے گی، اور وہ نیک کام تمہارے لیے ہمیشہ اللہ کے نزدیک گواہی دینے والا نہیں بنے گا۔ جب آپ نیک کام کو برابر کرتے رہیں گے تو وہ نیک عمل آپ کے لیے گواہی بنے گا، گواہ دینے والا بنے گا کہ فلاں کا بندہ اے اللہ یہ نیک کام کرتا تھا۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی یہ زمین، یہ بے زبان مخلوق جب آپ کے اور ہماری صداقت پر، اچھے اخلاق، اچھے اعمال پر، نیک کام کرنے پر گواہی دے گا، پھر اس کے بخشش میں کیا شبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ اے اللہ کا بندہ، اس کی طرح نہ ہونا جو رات کو تھوڑی بہت نیک کام کرتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا، کچھ دن 2-3 دن تک کیا باقی چھوڑ دیا، ایسا نہ کرو، بلکہ اس کام کو ملازمت سے، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہو۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان الدین یسر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بڑا آسان ہے، دین کا کام مشکل نہیں، دین کا کام آسان ہے۔ دیکھ لو نا، نماز کون سے مشکل ہے، روزہ کون سا مشکل ہے، زکوٰۃ کون سے مشکل ہے نا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کو 50 دفعہ پڑھنے کے لیے حکم دیا تھا، اگر وہ 50 دفعہ حکم باقی رکھتا کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے کہاں 50 کہاں 5، 50 سے 5 میں لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبدل قول لدی، میں نے جو 50 کہا وہی رہے گا، اگرچہ تم پڑھو گے 5 وقت کی نماز، کیوں؟ ہر وقت میں 10 کا ثواب ملتا جائے گا، ہر وقت میں 10 وقت کا ثواب ملتا جائے گا۔ ایک فجر پڑھا 10 فجر کا ثواب، ایک ظہر پڑھا 10 ظہر کا ثواب، اسی طرح 5 دائی 50۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ باقی رہا، اور تمہارا مدعا اور تمہاری عرض، تمہارا سوال کم کرنے کا یہ بھی پورا کر دیا، عدد کے اعتبار سے کم کر دیا، ثواب کے اعتبار سے برابر سرابر کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بے شمار رحم و کرم ہے۔ بندہ تھوڑے سے بھی اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، فرائض کے علاوہ نفل کام سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اور توجہ دیتا ہے۔ حدیث میں آیا بندہ اگر نفل کام کے ساتھ میرے سامنے ایک بالش آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے، 2 ہاتھ آتا ہوں، آہستہ آہستہ آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں،
اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے وسیع ہے، کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو اولاً تو کوئی نیک کام نفل کا کرنے کی عادت رکھو، کوئی نیک کام نفل کی کرنے کی عادت رکھو، نمازی کیوں نہ ہو، تسبیح کیوں نہ ہو، روزہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی نیک کام یا صدقہ خیرات کا معاملہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی نیک کام نفل کا فرائض کے علاوہ کرنے کی عادت رکھو، اور یہ عادت اور یہ کام آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے مقابلے میں نہ کرو کہ دین نے حکم دیا ہم زیادہ کرتے ہیں، ایسے نہ کرو، زیادہ نہ کرو، ہلکا کام کرو، کم کام کرو، مگر ہمیشہ کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں پوری رات قیام کروں گا، پورا دن روزہ رکھوں گا، رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں، بلکہ اپنے حیثیت کے مطابق مختصر سا کام کرو۔ فسددوا، درست رہو، وقاربوا، ٹھیک رہو، وابشروا، خوش رہو، واستعینوا بالغدو والروحا، مدد لیا کرو فرض نمازوں سے، فرض نمازوں میں غفلت نہ کرو، صبح ہو، فجر کی نماز ہو، شام کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔